کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بڑی اچھی پرورش کی، بہت اچھے سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتیں، وہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتا، ان سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اسے ناپسند کرتا ہو۔ اس کی بستی والے اسے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ کہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا، کچھ بے حیا عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگیں اور آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں کی طرف بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کے کھیت دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ ماں مسلح پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں چلا جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینے میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثنا میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی دوستی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر دیوانہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کر کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں سے کو ملنے کے لیے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا تو وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی، بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے؟ بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ جب معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلے پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس کی بینائی بھی جواب دے گئی تھی۔ پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے یاروں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان چھڑائی جائے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ آپ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا اور خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بد کردار عورت نے یہ بھی فرمائش کی کہ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ خنجر لیا، گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا تو ماں خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، منہ سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا اور ماں کے سینے پر مارا۔ ماں کا دل نکال کر چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، فرشتوں نے دعائیں دی، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ بد کرداروں کا یار بدکار عورتوں کے مکان پر پہنچا تو ماں کا دل اس کے سامنے کیا۔ اس عورت نے کہا، تو اپنی ماں پر ایسا ظلم کر سکتا ہے تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اس لیے یہاں سے نکل جا۔ آنکھوں پر اندھیرا چھا گیا اور گر گیا اور مر گیا۔ ماں کا دل ہاتھ سے چھوٹا، دل اس بد کردار عورت کے کمرے میں پڑی چھری کے اوپر جا پڑا۔ ماں کا دل پھٹا، درد سے دل سے نکلی یہ صدا، بیٹا کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ سے پوچھا کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟ ارشاد ہوا، فلاں قصاب ہوگا، اور اس قصاب کی تلاش میں آپ چل پڑے۔ وہاں دیکھا تو ایک قصاب اپنے دکان میں گوشت بیچنے میں مصروف تھا۔ اپنا کاروبار ختم کر کے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ایک کپڑے میں لپیٹا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی کے گھر کے بارے میں مزید کچھ جاننے کے لیے اسے بطور مہمان اس کے گھر چلنے کی اجازت چاہی۔ گھر پہنچ کر قصائی نے گوشت کو پکایا اور روٹی پکا کر اس کے ٹکڑے شوربے میں نرم کیے اور دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں ایک نہایت کمزور بڑھیا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی۔ قصاب نے بمشکل اس کو اٹھایا
सहारा देकर उसे उठाकर बिठाया और एक एक लुक़मा उसके मुंह में देता रहा। जब उसने खाना ख़त्म किया तो बुढ़िया का मुंह साफ़ किया। बुढ़िया ने कसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर कसाई मुस्कुराया और बुढ़िया को वापस लिटाकर बाहर आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, जो ये सब कुछ देख रहे थे, आप अलैहिस्सलाम से ने कसाब से पूछा, ये औरत कौन है और इसने तेरे कान में क्या कहा, जिस पर तू मुस्कुराया? कसाब बोला, ए अजनबी, मेरी माँ है। घर आने पर के बाद मैं सबसे पहले इसके काम करता हूँ। ये रोज़ खुश होकर मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा के साथ रखे, जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ। भला मैं कहाँ और मूसा कलीमुल्लाह कहाँ? माँ की असमत, माँ की शफ़क़त, माँ की मोहब्बत, माँ के एहसानात को नज़रअंदाज करके औरतों के आगे झुकने वालों और माँ को हक़ारत की नज़र से देखने वालों, तौबा कर लो, नेकी की राह इख्तियार कर लो, माँ के कदमों पर सर रख दो। उस वक्त तक सर न उठाओ जब तक वो राज़ी ना हो जाए। याद रखिए, अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान और बेअदब की किसी भी नेकी और इंसाफ को कबूल ना फरमाएगा। लेकिन वो अल्लाह से तौबा करे और अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करे, हर वक्त उसे राज़ी और खुशी रखने की जुस्तजू में रहे, तो अल्लाह माफ़ कर फरमा देगा। अल्लाह ताला हमें अपनी रज़ा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हमें अपनी नाराज़गी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।